بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل 66 نیوز کو بھی سبسکرائب کریں, اس کو بھی دیکھیں. اس میں آپ کو خبریں مل رہی ہیں, تازہ ترین خبریں مل رہی ہیں, اور وہ چیزیں جو مین سٹریم میڈیا نظر انداز کر رہا ہے ہم آپ کو اس پہ وہ خبریں دے رہے ہیں. اب آج کی خبروں پر آ جاتے ہیں. صدر مملکت کے ساتھ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی جو مبینہ ملاقات ہے, میں ابھی بھی مبینہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکاری طور پر آئی ایس پی آر نے اس کی تصدیق نہیں کی. اس کے حوالے سے مختلف جو تھیوریز ہیں ان پر بات ہو رہی ہے, وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. نیا کیا آیا ہے اس میں کہ صدر صاحب سے کہا گیا کہ وہ استعفیٰ دے دیں, اور پھر یہ رپورٹس کہ جی ان سے استعفے پر سائن کروا لیے گئے ہیں 9 تاریخ کو, ان کی جب مدت ختم ہوگی بطور صدر تو وہ پبلک کر دیا جائے گا وہ استعفیٰ. پھر لیکن دوسری طرف سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ صدر نے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے, کسی طرح سے بھی کوئی کمپرومائز کے لیے وہ تیار نہیں ہے, اور انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق جو ہے ان کے عہدے کے متعلق, مدت کے متعلق وہ یہی بات کریں گے, اور ان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ بالکل آئین اور قانون سے آگے نہیں جائیں گے, لیکن اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اب اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, اس پر بات کرتے ہیں. دوسرا اسی طرح کی جو بات ہے وہ پرویز الہی صاحب کے اٹک جانے کے حوالے سے. کالم نگار اور تجزیہ نگار یہ اب بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہاں پر جو بھیجا گیا پرویز الہی صاحب کو وہ شاید کوئی نئی انہیں آپشنز خان صاحب کے لیے دی گئی ہیں, اور وہ 2-3 آپشنز لے کے گئے ہیں. ڈسکس آج کریں گے کہ وہ آپشنز کیا ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز بہت اہم ہے کہ ان کے وکیل نے جو ان کا پیغام دیا ہے پھر دوبارہ, اس سے پہلے ڈاکٹر بابر اعوان کے ذریعے بھی ایک پیغام آیا تھا, پنچوتھا صاحب نے جو بات کہی ہے اور گوہر صاحب نے جو بات کہی ہے, بیرسٹر گوہر نے, وہ دونوں ملا کے دیکھیں گے تو پیغام وہی ہے جو خان صاحب پہلے دیتے رہے ہیں. اس میں وہ آگے بڑھنے کے لیے, الیکشنز کے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے جیسے وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے جیل میں جانے سے پہلے, اب بھی وہ تیار ہے. یعنی یہ جو 1 مہینے کی سختی ہے اس پر انہوں نے کسی چیز کو پرسنلائز نہیں کیا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا تو اب میں بالکل بات نہیں کروں گا اور اب یہ ہوگا, نہیں. بیرسٹر گوہر نے کہا, میں پوری تفصیل سے آگے آپ کو بتاؤں گا, الیکشنز کے حوالے سے یعنی وے فارورڈ عمران خان کے نزدیک اس ساری صورتحال میں ایک ہی ہے, کانسٹیٹیوشن پر عمل درآمد کیا جائے, اور کانسٹیٹیوشن میں 90 دنوں کا الیکشن مینڈیٹری ہے, مسٹ ہے. جو بھی ایشوز ہیں وہ پارلیمنٹ اور آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ریزالو کر سکتی ہے. کسی نامزد آدمی کو, کسی ادارے کو پاکستان کے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, بیوروکریسی ہے, کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے اپنی آئینی حد سے تجاوز کرنے کا. اور حقیقی جو سپریمیسی ہے, آئین کی جو سپریمیسی ہے, اس کے لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشنز کے لیے بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اور باقی جو نئی میدر پنچوتا نے جو بات کی ہے کہ بالکل کوئی کمپرومائز نہیں, کسی طرح سے بھی جو حالات کی سختی کی وجہ سے کوئی نرمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بلکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے اب یہ اس سیل میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں. اب آتے ہیں ذرا صدر صاحب کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے. صدر صاحب کے حوالے سے جو اب اسپیکولیشن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی انہیں سختی سے کہا گیا ہے, ایک جو پرو مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم جو صحافی ہیں جو جن کی ایڈیٹوریل لائن اس گروپ کے نزدیک ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ صدر صاحب سے کہا گیا کہ آپ الیکشن کی تاریخ نہ دیں, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ دے رہا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا بھی کہ اب الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی 14 دن جو حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو ہمیں کام کے لیے جو ٹائم پورا درکار تھا اس میں ہم نے 14 دن کم کر لی ہیں. اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی الیکشن کی جو تاریخ الیکشن کمیشن دے گا وہ جنوری کے آخری ہفتے کی ہو سکتی ہے. سرفراز بگٹی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے نگران, بڑے زبردست آدمی ہیں اور پاکستان سے بڑی محبت کرنے والے وہ شخص ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن اسی سال ہو جائیں گے, کوئی اس میں اس بات کی وہ نہیں ہے. اور اگر چند ہفتے الیکشن آگے ہو جاتے ہیں تو میں اس کو میں تاخیر نہیں سمجھوں گا, یہ انتظامی جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے شاید ایسا ہو سکے. تو یہ جو سب خبریں آ رہی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے, یہ بیسیکلی کیپنگ ان مائنڈ سپریم کورٹ
کہ سپریم کورٹ 90 دنوں کے اندر الیکشن کے لیے اگر جو ان کا فیصلہ ہے پنجاب میں اور کے پی میں الیکشن کے حوالے سے، اس کو اگر مرکز میں بھی اسی طریقے سے سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کی درخواستوں پر اگر کوئی فیصلہ آ گیا تو اس کے لیے الیکشن کمیشن اپنی بظاہر پیش بندی کر رہا ہے کہ کیسے ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ اب دوسری طرف جو ایک اہم معاملہ جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا، وہ شاید آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا ہے، اس پہ بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ایک نقطہ نظر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی بات ہو، لیکن صدر مملکت اپنے اس اختیار کو گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن کی تاریخ انہوں نے دینی ہے، اور اس معاملے میں انہوں نے وزارت قانون کو جو خط بھی لکھا تھا، وزارت قانون نے کہا کہ جی نہیں، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے صدر صاحب سے ملنے سے انکار کر دیا، تو اگلے 1-2 دنوں میں صدر مملکت کی طرف سے ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجا جا سکتا ہے، اور پرو مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملاقات ہوئی ہے، مبینہ ملاقات، اس میں یہ کہا گیا کہ آپ یہ نہ بھیجیں، لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں کچھ بالکل اس سے مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ قطعی طور پر کوئی بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے صدر مملکت پر دباؤ نہیں ڈالا گیا، کوئی کسی طرح کا بھی دباؤ نہیں ہے، اور بنیادی طور پر یہ جو ملاقات تھی، کیونکہ صدر صاحب کی جو مدت ملازمت ہے وہ ختم ہونے والی ہے اور ان کا جو ٹائم ٹینیور ختم ہونے والا ہے، تو اس لیے ایک الوداعی ملاقات ہونا ضروری تھی۔ بھلے الیکٹرل کالج کمپلیٹ نہیں ہے اور نئے صدر کا انتخاب ابھی نہیں ہو سکتا، اور شاید آئین میں یہ ہے کہ نئے انتخاب تک صدر کنٹینیو کریں گے، لیکن پھر بھی اخلاقی طور پر جو پاکستان فوج کے سربراہ ہیں اور آئی ایس آئی کے جو سربراہ ہیں، وہ ایک انہوں نے کرٹسی کال آن کیا، لیکن دورانیہ جو اس میٹنگ کا بتایا جا رہا ہے وہ 2 گھنٹے کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں یقیناً ڈسکس ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اب یہ اگلا ہفتہ بڑا اہم ہے، کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ 9 سپٹمبر کو کیا ہوتا ہے، کیا وہ کیا سرائیاں جس میں ان کے استعفے کی جانے کی بات کی جا رہی ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہیں، یا ہمیں صدر مملکت ایک بہت ہی کاشیسلی ایک ذمہ دار انداز میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس میں وہ چیزوں کو آئین اور قانون میں جو ان کو اختیار ہے اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ مثلا اگر وفاقی حکومت کے ساتھ کسی مسئلے پر، کسی قانونی نقطے پر وضاحت کا معاملہ ہے، تو بجائے اس کے کہ صدر صاحب اپنی کوئی وضاحت کریں، اگر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی بھی آئینی جو اختیار ہے اس آفس کا، اٹس ناٹ اباؤٹ دا پرسن آف پریزیڈنٹ، صدر مملکت کا جو آفس ہے، جو ہائیسٹ آفس ہے پاکستان کا، اس کا جو اختیار ہے اس پر کوئی کسی طرح کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ویری انٹرسٹنگ یہ چیزیں ہیں جو اگلے 3-4 دنوں میں کلیئر ہو جائیں گی۔ پرویز الہی صاحب کی جو وہاں پر منتقلی ہے، اس کو یہ رنگ دینا کہ وہ کوئی پیغام لے کے گئے ہیں، جن لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح پرویز الہی کو اٹھا کے ان کو وہ ایک چڑیا کے بچے کی طرح پھینکا انہوں نے، اور وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھے، تو یہ لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں، تو یہ اس طرح کی بات کرنا، یہ یقیناً جو لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں، جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ان کو ایک تھوڑا سا یہ پولیٹیکل مائلیج دینے کی بات ہے کہ اوہو نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ تو مذاکرات کے لیے لے کے جانا تھا۔ نہیں، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برباد کیا گیا، دھجیاں اس کی اڑائی گئیں، قانون کا مذاق اڑایا گیا، اور پھر اس کے بعد 12x9 فٹ کے سیل میں اٹک میں جا کے انہیں پھینکا گیا۔ کسی طرح کا کوئی پیغام کی بات نہیں ہے۔ نئی میدر پنچوتا کہہ چکے ہیں، عمران خان نے کہا کہ کوئی کمپرومائز نہیں، کسی طرح کوئی، میں اپنے اصول سے نہیں جھکوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا، الیکشن کی بات کرنی ہے تو اس کے لیے میں تیار ہوں، اس کے علاوہ اس انلیجٹمیٹ سسٹم کو، رجیم کو کسی طرح کا بھی ٹائم دینے کے لیے، لیجٹمیسی دینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔